دوستو اس ادارے کے متعلق اسلام آباد کے کچھ چند لوگ تو ممکن ہے جانتے ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ، سارے نہیں، پارلیمنٹ کے میں جلوہ افروز رہنے والے بھی چند ہی جانتے ہو۔ ممبر جو صوبائی اسمبلی ہیں، سندھ کے پی کہیں سے بھی ہوں، یا آزاد جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے، اس کے چند ہی لوگ اس ادارے کو جانتے ہوں گے۔ حالانکہ اس ادارے سے استفادہ کرنا چاہیے، جس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز۔ یہ بہت خوبصورت ادارہ ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی پتہ نہیں، میں نے اپنے کسی جنگ کالم میں یا کہیں تذکرہ کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ایک دفعہ نیچے اترتے ہوئے سیکنڈ فلور سے مشاہد حسین سید نے اس کی ونڈو سے دیکھا تو کہا $6 ملین سین ہے۔ میں نے بھی دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریسرچ کے لیے جگہ ہیں، لائبریری بہت اعلیٰ ہے، ہالز ہیں، میٹنگ رومز ہیں، دیدہ زیب بلڈنگ ہے۔ یہ مکمل ہوئی، اس کا آغاز ہوا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی اسپیکر تھیں۔ آج تو وہ جی ڈی اے کا بندہ ہیں، اس میں نہیں ہے۔ تو اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ اس سے کچھ دیر پہلے کا آغاز ہے، غالباً مشرف دور کا آغاز ہے۔ تاہم پایا تکمیل تک اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سمجھا اور اس کو جلدی سے تکمیل کے مراحل تک لائے، اور پھر فہمیدہ مرزا کی خصوصی دلچسپی، وہ قابل ستائش تھیں اور ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھا، کوئی 1 یا 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف بطور اسپیکر، اس کے کرتا درتا، یا آپ اس کے کنوینئر سمجھ لیں یا اس کے سربراہ سمجھ لیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز، پپس اسے کہتے ہیں، PIPS، تو اس کی سربراہی یا نگہداشت کا فریضہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ہی ذمے ہے۔ تو میں نے انہیں اس دن مبارکباد دی، فون کیا، میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بیٹھک بنایا کریں، آپ اس میں گفت و شنید رکھا کریں، آپ اس میں لوگ کو مدعو کیا کریں، اور چائے کے کپ پہ، کافی کے کپ پہ لمبی چوڑی فارمیلٹیز میں نہ پڑے، لمبے چوڑے سپیکر نہ بلائیں، لیکن آپ اساتذہ کو، سٹوڈنٹس کو اس میں بلایا کریں، MP کو اور ان کے جو صوبائی اسمبلی کے سپیکرز ہیں، ان میں اس بات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نون لیگ کے پچھلے دور حکومت میں چند یونین کونسلز کی ورکشاپ ہوئی، اور اس ورکشاپ میں اس وقت بطور MN فخر امام صاحب نے یونین کونسل، بلدیاتی ادارے، ان کی افادیت اور ان کی اہمیت پہ زور دیا۔ تو کل جب میں اور سابق وزیر مملکت چودھری جعفر اقبال اور اس کے علاوہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست، اور اس کے علاوہ میرا صاحبزادہ بھی ساتھ تھے، کچھ دیگر لوگ بھی تھے، تو ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے اسپیکر آفس میں، نیشنل اسمبلی میں۔ تو وہ ایک ہوتا ہے نا، راہ و رسم ہے، وزاداری ہے، وزادارانہ جو معاملات ہیں، اس میں تو راجہ صاحب بے مثال ہیں ڈیسنسی میں، ظاہر ہے شہر یار ہے، باعث افتخار ہے وہ ہم سب کے لیے، اور اب ایک اہم سابق وزیر اعظم ہیں۔ اور چند دوست تو کہا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمیں ڈیسنسی والے، یہ وزادار نظر آتے ہیں، شاید یہ کوالٹیٹیولی آخری پہنچ جا رہی ہے۔ نہیں، ہم ہوپفل ہیں، امید ہے کہ اگلی نسلیں بھی اپنی وزاداری کو قائم رکھیں گی، اوئے توئے والی سیاست نہیں ہوگی، اسمبلیوں میں بھی پتہ چلے گا کہ کسی قوم کی لیڈرشپ ہے۔ بہرحال راجہ صاحب میں ایک اسٹیٹس مین کی اسپرٹ ہے، وہ خالم خالی سیاستدان نہیں ہے، ایویں آئمہ شاہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، حسن وہ ہوتا ہے جس کی سوتنے بھی تعریف کرے۔ تو ہم نے راجہ صاحب کے مخالفین، چاہے پورے پاکستان میں ہوں، چاہے وہ موجود ہوں گجر خان میں، ان کے راول پنڈی کی تحصیل گجر خان ان کے ذاتی حلقے میں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم نے، راجہ صاحب نے کہا وہی جو راہ و رسم کی بات، جو فارمل بات کہ کوئی کام کوئی، میں نے کہا جی حضور ایک ہی کام ہے، میں چاہتا ہوں کہ باقی پارلیمانی امور آپ نپٹا رہے ہیں، آپ
انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے ریزائن دی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ وہ پرسنلی آ کے اسے دیکھیں. آپ اسمبلی کو ڈیسنسی سے چلا رہے ہیں. اللہ کرے آپ لوگ کامیاب و کامران ہوں. لیکن میرے جو ذاتی کام ہے وہ ایک ہی ہے کہ سوشل سائنسز کے ڈینز کو تمام صوبے سے سبھی صوبوں سے اور آزاد کشمیر سے بلائیں. یونیورسٹیاں جو ہیں یا جی بی کی گلگت بلتستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ڈینز بلائیں یا ان کے پروفیسرز بلائیں, ان کے ساتھ ایک کپ چائے پیئیں. نہ بڑے لمبے چوڑے سپیکر ان کی سنیں, انہیں بولنے دیں. انہیں دیکھیں سیاست بہت ہے ہمارے ہاں لیکن سیاسی اور سماجی علوم جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. پروفیسر سیاسیات کے موجود ہیں. سوشل سائنسز حسن ہے کسی بھی قوم کا اور یہ جوڑ کے رکھتے ہیں. آرگنائزیشن, کوآرڈینیشن اور یہ سارے حسن جو ہیں یہ سوشل سائنسز کے ہیں. اور یونیورسٹیاں بھی اب بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. لیکن جب ہم پروفیسرز کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو پروفیسر مائنڈ کہتے ہیں یار جاؤ یار, ہمیں بھی کیا ٹریننگ کی ضروری ہے. ہم نے تو ہارورڈ سے, ہم نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے, ہم نے کچھ چیزوں کی ملیہ سے پی ایچ ڈی کی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں بھائی ٹریننگ کی تو ساری عمر ضرورت رہتی ہے. گود سے گور تک ٹریننگ کی ضرورت. جو کہتے ہیں مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے اسے لگتا ہے معاشرتی حسن, معاشی حسن اور تعلیمی حسن کی ضرورت نہیں ہے. یہی بندہ ناکامی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھ لیتا ہے یا سیلف ریلائنس کی شاہراہ پہ گامزن رہتا ہے. تو ہم نے بات کو مختصر کریں اور ختم کریں تو ہم نے راجہ صاحب کو کہا راجہ صاحب آج راہ کرم پاکستان بھر سے سوشل سائنسز کے جو چیئرمین ہیں یا جو سوشل سائنسز کے ڈینز ہیں یا فل پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ چائے کافی پہ پپس میں بیٹھے. انہیں کہیں ہم یہ کر رہے ہیں, انہیں کہیں ہمیں یہ مدد دیں, وہ آپ کو وہ بتائیں کہ وہ جمہوریت نئی پود میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ہم فاشزم سے کیسے بچ سکتے ہیں, ہم سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب یہ آفتاب و مہتاب ہوتے ہیں یہ ڈینز اور پروفیسر, جب یہ آئیں گے تو ان کی ضیائی تالیف نئی نسل کے ظاہر ہے ہر شجر پہ پڑے گی اور وہ پھر ظاہر ہے ثمر بار ہوں گے ہمارے لیے نئی نسل پہ کام کرنا. دیکھیں سپیکر کئی ملکوں میں تو ایسے ہے سپیکر کے مقابلے میں لوگ الیکشن ہی نہیں لڑتے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ اخلاقی بات ہے, ایتھکس سمجھ لیں یا جمہوریت کا حسن سمجھیں یا پارلیمانی نظام کا حسن سمجھیں, سپیکر سب کا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سوری کی طرح کا ہو, وہ صرف پی ٹی آئی کا سپیکر ہو, قاسم سوری جو ڈیپوٹی سپیکر تھے, یا وہ یہ بھی نہیں ہے کہ اسد کی طرح مجبور ہو جائے. بات صرف یہ ہے کہ کئی ممالک میں جناب سپیکر کے مقابلے میں لوگ الیکشن ہی نہیں لڑتے. چیف جسٹس سے, اعلیٰ عدالتوں کے چیف جسٹس سے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. وہ جناب سپیکر کہہ کے وزیر اعظم بھی بات کرتا ہے, ایکسیلنسی کہہ کے بات کرتا ہے. ہاں وزیر ایکسیلنسی میں نہیں آتا, سپیکر ایکسیلنسی میں آتا ہے, پریزیڈنٹ آتا ہے, گورنر آتا ہے. تو یہ سیریمونیل عہدے نہیں ہیں. تو میں نے ہنستے ہنستے کہا راجہ صاحب یو آر جسٹ لائک اے پروفیسر. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں ایک سپیکر کو کہہ رہا ہوں پروفیسر کتنا اہم ہے. اب یہ پروفیسر سمجھے تو نا, جب پروفیسر اتنا اہم ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا راجہ صاحب یو لک لائک اے وائس چانسلر. میں نے نہیں کہا, میں نے کہا راجہ صاحب مجھے تو آپ خود پروفیسر لگتے ہیں. پروفیسروں سے نشست کریں اور وہ وہاں پہ لٹریچر بھی ہو, وہاں ورک شاپ بھی ہو, وہاں سب کچھ بھی ہو. ہاں پپس میں آپ بلدیاتی انتخابات, نئے ایم پی اے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کام کیا ہے, ایکٹ کیا ہے, قانون سازوں کو یہی نہیں پتا قانون سازی کیا کرنی ہے. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف جو پارلیمنٹری سروسز ہے, میرے منہ سے پارلیمنٹری سائنسز یا اسٹڈیز نکل جاتا ہے, جو پارلیمنٹری سروسز ہے یہ بنایا ہی ٹریننگ کے لیے گیا تھا. پروفیسرز یہ بھی سن لیں, اس کا مطلب ہے ٹریننگز کی تو قانون سازوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی جی. سوچیے گا, سمجھیے گا, اور راجہ صاحب ہماری ریکویسٹ پہ غور کیجیے گا. اللہ حافظ.